اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلہ نارا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضلہ ان اللہ کان بکل شیء علیما ولکل جعلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا برادران اسلام، یہ سورہ نساء کا 5واں رکوع تھا جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا اللہ کے فضل و کرم سے۔ سورہ نساء مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد کے بعد نازل فرمائی، اور جس میں احکامات ہیں اور مسلسل آپ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سن کر ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ایک ساتھی عبدالرؤف بھائی ایڈمٹ ہے ہاسپٹل میں، اور کل ان کا آپریشن ہونے والا ہے ہارٹ کا۔ سب مل کے دعا کرے اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ان کے بال بچوں میں صحیح سلامت لے آئے، ان کے آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ جتنے بھی ہمارے ساتھی ہے یا ساتھی نہیں بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے۔ اور دعا ایک مومن کا ہتھیار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے عاجزی سے ہم سب کو ہمارے لیے، خود اپنے لیے اور اللہ کے بندوں کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ ابھی تلاوت کیا گیا ہوا رکوع ہے، اس کا خلاصہ سماعت فرمائیں اور دیکھیں ہم کہ قرآن پاک میں جو بیان ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہاں سے نکلنے کے بعد ہم وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں جو جاتے ہیں تو یہ سننا اور وہاں پر جو دکھتا ہے اس میں بڑا تضاد معلوم پڑتا ہے، زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
نے کیا فرمایا، کون سا اسلام چاہتا ہے، اور اپنے محبوب بندے آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کون سا اسلام بتلانا چاہتا ہے. اور رفتہ رفتہ آج تقریباً 15 صدی گزر گئی ہے کم و بیش. ہم لوگ کہاں پر جا رہے ہیں اور اسلام کہاں ہے؟ جو مارکیٹ میں چل رہا ہے اس اسلام پر عمل کرنے سے ایسا لگتا ہے جب قرآن کے سامنے ہم آتے ہیں تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں. اب ہم چاہے کتنے بھی نعرے مارے، خوش فہمیوں میں مبتلا رہے، وہ اپنی جگہ ہے، حقیقت الگ ہے. اور یہ جو قصے کہانیاں ہیں یہ حقیقت سے کوسوں دور ہے. تو ہم غور فرمائیں کہ آج کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیا احکام نازل کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بخش دے ہم کو اور ہمارے ماں باپ کو، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. اللہ چاہتا ہے کہ وہ بیان کر دے تمہارے واسطے اور ہدایت دے تم کو تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے طریقوں کی، اور توجہ فرمائے تم پر، یعنی تمہاری توبہ قبول کرے. اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن پاک نازل ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ واضح بیان کر دے تمہارے واسطے وہ ہدایت جو تم سے پہلے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی. پہلے لوگوں سے مراد ہم نوح علیہ السلام سے دیکھے، آدم علیہ السلام کے بعد آپ کو خطاب ہے آدم ثانی کا. دنیا جو ڈوب گئی تھی اس کے بعد جو وجود میں آئے لوگ، تو نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک کی جتنی بھی امتیں پہلے گزری ہے، وہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقہ دیا تھا، جو احکام دیے تھے، وہی احکامات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے جا رہے ہیں. کوئی نیا اسلام امت محمدیہ کو نہیں ملا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ وہی اسلام ہے، وہی طریقہ ہے جو اوپر سے چلا آ رہا ہے. وہی وحدانیت کی باتیں، اور جتنے بھی نبی و رسول آئے وہ یہی پیغام لے کے آئے کہ ایک اللہ کی بندگی کرو. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی وہی پیغام دیا کہ ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رہنمائی فرمائی تھی پہلے لوگوں کی، وہی طریقے کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگوں کو بتلانا چاہ رہا ہے، امتیوں کو، کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، شریعت وغیرہ سب ایک تھی. ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے کوئی دوسرا دین تھا اور تمہارے لیے دوسرا دین ہے. یہی دین جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے دیا ہے، وہی دین نوح کو بھی دیا تھا علیہ السلام، صالح و ہود کو بھی دیا تھا علیہم السلام، عیسیٰ و موسیٰ و داؤد و یوسف و ہارون علیہم السلام کو بھی دیا تھا. تو پتہ یہ چلا کہ ہم لوگوں نے مختلف دور میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے، پھر اس کی اصلاح ہوئی، پھر بگاڑ ہوا، پھر اصلاح ہوئی، پھر بگاڑ ہوا،
اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اسلام پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد میں جو بھی بگاڑ آ رہا ہے وہ ہمارے سامنے کا ہے، اور ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس اسلام کو مانتے ہیں جو سڑک پر چل رہا ہے، تازی اور صندل کی شکل میں، اور بہت سے لوگ اس کو نہ مانتے ہوئے بدعمالیوں کا شکار ہے، جیسا کہ نماز نہیں پڑھنا، روزے نہ رکھنا، زکاتیں نہ دینا، حج نہ کرنا۔ اس قسم کے بھی ایک لوگ ہیں، مگر ان سے پوچھو تو بولیں گے نہیں بھائی ہم تو توحید پرست ہیں، ہم لوگ تو صحیح الخیال ہے، اور مناظرے روڈ پہ کرتے ایسے پھریں گے جیسے ان سے بڑا اسلام کسی کو معلوم ہی نہیں۔ عمل کچھ بھی نہیں، جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ عمل کچھ بھی نہیں، جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ اور کھیت بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی طریقہ بتلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ یتوب علیکم، اور وہ توجہ فرمانا چاہتا ہے تم پر، یعنی خاص کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں پر توجہ فرمانا چاہتا ہے، اور جو جہاں سے بھی ذرا سی چوک و غفلت کے شکار ہوتے ہیں اللہ ان کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ تو توبہ کا دروازہ جو کھلا ہوا ہے، ہم کو چاہیے کہ اس دروازے میں گھسیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر توجہ کرے، یعنی تمہاری توبہ قبول کرے۔ وہ یرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پورا قرآن نازل ہوا ہے، مگر خاص کر کے آپ ہی کو یہ بات آپ پر نازل کر کے خاص سنائی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یرید الذین یتبعون الشہوات، وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم پھر جاؤ تمہارے دین سے، اور میلا عظیما بہت دور نکل جاؤ، یعنی ان کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جو دین آپ نے لایا ہے اس پر وہ چلے، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین پر قائم رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ سب وہی بات رات دن چلے گی، اس لیے ان کا ارادہ یہ ہے کہ کسی طرح سے آپ کو اس دین سے دور کر دے۔ اچھا آپ دیکھتے ہیں ہم لوگوں میں سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی جمود طاری ہوتا ہے، آدمی نماز پڑھتے پڑھتے یکایک اس میں سستی آنے لگتی ہے، 5 کی 4 ہونے لگتی ہے، 4 کی 3 ہونے لگتی ہے، اکثر ہوتا ہے۔ اب بہت سے کٹر نمازی بھی نمازیں چھوڑتے ہوئے دیکھے گئے، روزے چھوڑتے دیکھے گئے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ کیفیتیں آتے جاتے رہتی ہے، تو اس لیے کہ یہ دنیا پیچھے لگی ہوئی ہے، شیطان پیچھے لگا ہوا ہے، نفس پیچھے لگا ہوا ہے، اور پھر جو ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ان کو نہ کسی مذہب سے تعلق ہے، نہ کسی دین دھرم کو مانتے ہیں، وہ تو بس اپنے نفس کو خدا مانتے ہیں، اور جو ان کا خدا جو نفس ہے جو کہتا ہے کہ ادھر چل وہ ادھر ہی چلتے، یہ کر وہ وہی کرتے۔ ایسے لوگ جو خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو پھیر دے آپ کے دین سے اور بہت دور کر دے، میلن عظیمہ، آپ کا جھکاؤ جو ہے بہت دور ہو جاوے دین سے، یعنی پھر ان کے تو مزے ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح مت کرو، 2 بہنوں سے شادیاں مت کرو، اور وہ معاشرے میں تو وہ ہوتا ہی تھا، میراث کسی کو وراثت مت دو، بہن کا بھائی کا حق کھا جاؤ، تو وہ چلتا ہی تھا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹوکنے لگے اور یہ بتانے لگے اللہ کی طرف سے کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم 2 بہنوں سے شادی مت کرو، اپنی ماؤں سے نکاح مت کرو،
اور وراثت کا مال مت کھاؤ، یتیموں کا مال مت کھاؤ، شراب مت پیو، جوئے مت کھیلو، زنا مت کرو. تو انسان کو تو یہ سب چاہیے، اس میں سب لذت ہے، پورا انٹرٹینمنٹ اس طرف ہے. اور یہاں پر صبح سے شام تک نمازیں پڑھنا ہے، سچ بولنا ہے، تو پھر دھندا کیسے چلے گا؟ کاروبار میں تو بھائی جھوٹ بولنا ہی پڑتا نا، قسمیں تو کھانا ہی پڑتی نا. ایسا لوگوں کا خیال ہو گیا اور پہلے بھی تھا. تو وہ تو چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہٹ جائے، دور ہو جائے اس دین سے، تو پھر ہم لوگ کو سب آزادی مل جائے گی. اور آج بھی دیکھیے گا کہ یہی ہو رہا ہے. قرآن کی بات اگر کرو، ارے یار یہ قرآن کی بات کرتے، اور قرآن سے تو لوگ گمراہ ہو جاتے معاذ اللہ. ایسے لوگوں کے خیال ہیں. اور میں نام کیا لوں، ایسی ایک جماعت ہے جن کی تعداد بہت ہے، اور جو 5 ٹائم کے پکے نمازی اور مسواک لے کر بھی پھرتے ہیں، مگر قرآن کے نام پہ ان کا بھی یہی خیال ہے. پھر بھائی قرآن نہیں پڑھنے کا، قرآن لے کے نہیں چلنے کا ساتھ میں، قرآن سے تو گمراہ ہو جائیں گے. قرآن کیا ہمارے سمجھنے کی چیز ہے؟ اس کو تو بڑے بڑے عالم سمجھیں گے، 17 علوم ہونا چاہیے. ایسی ایسی باتیں کر کے اس قرآن کو ریک میں، الماریوں میں لوگوں نے رکھ دیا ہے، کھولنے کو راضی نہیں ہے. کہیں سمجھایا جاتا ہے تو آنے کو راضی نہیں. حالانکہ آپ دیکھیں کہ صبح ٹی وی پر دیکھیں کہ وہ ہندو لوگوں کے بھجن چلتے ہیں، اتنی پبلک اس میں بیٹھے رہتی ہے کہ دیکھ کے عجیب اچنبھا سا لگتا ہے کہ کمال بنڈل قصے سننے کو لاکھوں لوگ ہیں، اور یہ صحیح کتاب جو سنائی جا رہی ہے. تو منظر یہ ہے کہ صبح کے ٹائم پہ ہم اپنی بات کریں، یہاں پر جو کافی ملن میں درس ہوتا ہے تو آج آدمی نظر نہیں آ رہے تھے. اتنے کم آدمی تھے کہ بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ یہ سچا کلام اللہ کا سنایا جا رہا ہے، لوگ اٹھنے کو راضی نہیں ہیں، اٹھتے ہیں تو آنے کو راضی نہیں ہیں. قرآن سے اتنی تکلیف ہے لوگوں کو، اور پھر کامیاب ہونا بھی چاہتے ہیں، تو قرآن کو چھوڑ کر کیسے کامیاب ہوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ پھر جاؤ اور دور ہو جاؤ اس سے. اور آج بھی وہی حال ہو رہا ہے کہ قرآن بند کر دو، سب تمہارے دوست ہیں، سب تمہارے ساتھی ہیں، ورنہ تم معاشرے میں الگ ہی دکھو گے اور دنیا سماج الگ دکھے گا. بہرحال قرآن تو یہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ کم کر دے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ کم کر دے. وہ بوجھ جو پہلے لوگوں پر ڈالا گیا تھا، اس کے مقابلے میں تم پر اور تمہاری امت پر بہت بوجھ کو کم کر دے. اور اسی طرح سے داعیان حق کے لیے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم پر سے بوجھ کم کر دے، بس تم کام کیے جاؤ. اور بوجھ کے معنی جو ہے تو وہ گناہ کے بھی ہے لغت میں. تو بوجھ ایسا ہے کہ آدمی جو گناہ کرتا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ آہستہ 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 جمع ہوتے ہوئے ایک ایسی بڑی پاپ کی گٹھری بن جاتا ہے کہ پھر آخرت میں وہ بوجھ سمجھ میں آئیں گا کہ کتنے ہم نے گناہ کیے ہیں، اور وہی پیٹھ پر لادا جائے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر سے تمہارے بوجھ ہٹا دے، کم کر دے، دور کر دے. وہ خلق الانسان ضعیفا، اور انسان پیدا کیا گیا ہے ضعیف، کمزور. انسان باتیں کتنی بڑی بڑی کر لے، انسان بہت کمزور ہے. اس کو نیند آتی ہے، کمزوری ہے نا. ابھی فجر کوئی خوشی سے اٹھنا نہیں چاہتا ہے، اور جو اٹھتے ہیں تو اللہ کی توفیق اور ہدایت ہے کہ اللہ کا ڈر ہے دل میں کہ اللہ پوچھے گا کہ تو کیوں نہیں اٹھتا تھا، اس لیے اٹھتے. اور اللہ قبول کرے عمل کو. تو اصل میں بات یہ ہے کہ خلق الانسان ضعیفا، اور انسان جو ہے تو پیدا ہی کیا گیا ہے کمزور. آپ دیکھیں
बड़े से बड़ा पहलवान है, शेखी इतनी बगाड़ेगा, मगर एक पुलिस आ जाएंगी तो छुपता फिरेगा, इतना बड़ा बहादुर है वो। हमने तो देखा ऐसा। तो इंसान कमजोर पैदा किया गया है, बातें वो ताकत की करता है, भूख अगर लगेगी तो उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती, फिर वो उल्टा सीधा कुछ भी कमाने लगता है और खाने लग जाता है। ये इंसान की कमजोरी है, सब्र इंसान से होता नहीं। अल्लाह हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। बावजूद इसके कि हम कमज़ोर पैदा किए गए, मगर हमारा पैदा करने वाला चाहता है कि इसी में तो आजमाइश रखी है अल्लाह ताला ने। अगर ताकतवर बना देता और भूख पर गालिब कर देता, नींद पर गालिब कर देता, तो ये संसार कैसे चलता। इंसान को भूख लगा दी है कि इस भूख के चक्कर में सारा संसार जो है तो बिल्कुल चल फिर रहा है। हर शय को भूख लगा दी अल्लाह ताला ने कि वो सुबह से शाम तक उस पेट को भरने के लिए न जाने कितने कस्में खाता है, कितने झूठ बोलता है, कितने हराम कमाता है, कितना हलाल कमाता है। तो खुलिकल इंसानु ज़ईफ़ा, और इंसान बड़ा कमज़ोर पैदा किया गया है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब देखिएगा, एक जनरल बातें अभी तक हो रही थी और अब जो खिताब किया जा रहा है वो ख़ास करके ईमान वालों को टारगेट किया जा रहा है। जो बात की जा रही है किससे की जा रही है? सारी दुनिया के बेईमान एक तरफ हो जाओ, अब बात ईमान वालों से चल रही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि तुम लोग आपस में एक दूसरे के माल नाहक तरीके से मत खाओ। अरे सारी दुनिया तो यही काम कर रही है, और अगर तुम भी उनमें शामिल हो गए तो वो जो ईमान का फर्क है वो कहाँ रहेगा। सारी दुनिया अगर शराब पी रही है और मुसलमान भी शराब पिएगा तो फिर क्या फर्क है ईमान वाले में और वो काफिर में? सब तो एक ही काम कर रहे हैं ना। तो अल्लाह तबारक तआला ने टारगेट करके ईमान वालों से ये बात कही है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, कि बातिल तरीके से नाहक आपस में एक दूसरे का माल मत खाओ। इल्ला अन तकुना तिजारतन अन तराजिम मिनकुम, मगर ये कि तुम तिजारत करो आपस में खुशी से, तुम में से, तो तुम में से एक दूसरे से क्या कहा अल्लाह ने कि तिजारत करो। ऐसा किसी का माल मत खाओ, बल्कि तिजारत करके माल खा सकते हो। यानी कोई सौदा करो, कुछ बेचो, कुछ खरीदो, कुछ बाहम मिलके धंधा करो, और वो आपस की खुशी से होना चाहिए। तिजारत तिजारत कैसी होती है? आपस की खुशी से। किसी का माल है, कोई बेच रहा है, तो ज़बरदस्ती उससे मत छीन लो, या माल बेचने वाला भी कसमें झूठी मत खावे। उसको कौन बोल रहा है कि भाई मैंने इतने का लाया था कसम से? तेरा माल है, तू कितने में भी बेच, मुझको लेना होगा तो मैं लूँगा, नहीं तो चल दूँगा आगे। तो आपस की रजामंदी से उससे छीन के माल मत खाओ। राजी से जो तिजारत का तरीका है, तो आपस में तुम एक दूसरे के साथ तिजारत करो, और इस तरीके से जब तिजारत हो तो तुम उससे नफ़ा कमा के खा सकते हो। बातिल तरीके से हजारों बावा ऐसे बन गए, आप देख रहे हैं। ये यहूदियों का तरीका रहा है कि उनके जो उलमा थे, रुहबान थे, पादरी और प्रिस्ट थे, ये लोगों को झकोले और बतौले देकर माल खाया करते थे। आज हम देखेंगे कि मुसलमान भी ऐसा ही शिकार है, और ख़ास करके हमारे जैसी कुरैश नगर की जो बस्तियां झोपड़पट्टी की, मुमरा है, और ऐसी 50 झोपड़पट्टियाँ, जोगेश्वरी वगैरह, आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत बावा मिलेंगे। अब तो रेलवे में भी डब्बा में देखेंगे तुम, कंपार्टमेंट में डब्बे में, तो उनके बाकायदा वो पोस्टर लगे हुए कि बंगाली बाबा का फ़ोन नंबर ये है, तुम आकर इनसे मिलो, रोज़ी के मामले में, तालीम के मामले में, कोई केस में फंस गए इसके मामले में। तो अभी तो ये चल रहा है। तो ये सब तरीका जो है तो नाजायज़ और बातिल है।
اس طریقے سے، یہ دھوکہ دے کر، یہ چیٹنگ کر کے، یہ سب ہے نا، یہ طریقے ناحق ہے، تو ایسے مت کرو۔ اللہ نے فرمایا الا ان تکون تجارتا ان تراض منکم، اور تم آپس میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کرو خوشی سے۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنے آپ کو قتل مت کرو، یعنی تم اپنی نسل کو ایک دوسرے کو قتل مت کرو، انسانیت کا خاتمہ مت کرو تم لوگ۔ مرڈر جو کرنا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ کسی کا خون ناحق مت کرو۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور تم لوگ قتل مت کرو ایک دوسرے کو۔ آج میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آج کا جو جہاد ہو رہا ہے عراق وغیرہ میں، ہم دیکھتے ہیں، افغانستان میں دیکھتے ہیں، اور مختلف جگہوں پر دیکھتے ہیں، کشمیر وغیرہ میں، یہ اب تو سمجھ سے باہر ہو گیا ہے۔ جو ہم لٹریچر میں پڑھتے ہیں یا قرآن اور حدیث کی روشنی میں جہاد کو دیکھتے ہیں وہ الگ تھا، اور آج کا جہاد الگ ہو گیا ہے۔ یعنی آج تو معصوموں کو بھی مارا جا رہا ہے، مسجدوں میں بھی جو ہے تو گولیاں چل رہی ہے، ہم دیکھتے بچے بھی، بوڑھے بھی، ضعیف بھی مارے جا رہے ہیں۔ تو یہ جہاد جو ہو رہا ہے عجیب قسم کا، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو جہاد ہوئے ہیں وہ دو قسم کے تھے، ایک غزوہ اور ایک سرایہ۔ غزوہ وہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس خود شامل ہوتے تھے، اور سرایہ وہ کہ دوسروں کو آپ بھیجتے تھے، اس کو سرایہ کا۔ دونوں جنگوں میں دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے کہ نہتوں پر ہاتھ مت اٹھاؤ، ضعیفوں پر، کمزوروں پر ہاتھ مت اٹھاؤ، عورتوں کو مت مارو، کھیتیاں مت جلاؤ، ہے نا۔ کھیتیاں بھی جو ہے تو انسان ہی کھائیں گے نا، تو آج پیٹرول کے کنووں میں آگ لگائی جاتی ہے، وہ بھی کھیتی ایک قسم کی۔ تو یہ سب آج جو جہاد ہو رہا ہے اسلام کے نام پر، یہ ذرا ایک سمجھ سے باہر چیز ہو گئی ہے۔ بہرحال تھوڑا سا میں نے اس کو اس لیے ٹچ کر دیا کہ یہ آیت کے تقاضے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ولا تقتلوا انفسکم، کہ تم ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ اب قتل تو ہو رہے، کہیں بھی مار دیا، بم بلاسٹ ہو گیا، تو اس میں گناہ کس نے کیا نہیں کیا پتہ نہیں ہے، بے گناہ بھی مارے جا رہے، بچے بھی مارے جا رہے، عورت بھی ماری جا رہی ہے، عورتوں کا بھی قتل عام ہو رہا ہے۔ تو یہ جہاد ذرا سمجھ سے باہر ہو گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ کان بکم رحیما، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم پر رحیم ہے، مہربان ہے، تم ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، اور جو کوئی ایسا کرے گا سرکشی اور ظلم سے، فَسَوْفَ، پھر عن قریب، نُصْلِهِ، ہم داخل کریں گے اس کو نارا، آگ میں۔ آیت تو یہ کہہ رہی ہے، اور ہو کیا رہا ہے؟ بہت فرق ہو گیا۔ کبھی اس ٹاپک پر سورہ توبہ یا سورہ انفال شروع ہوگی تو انشاءاللہ مفصل بحث کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، اور جو کوئی ایسا کرے گا سرکشی اور ظلم سے، فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا، پھر بہت جلد ہم اس کو داخل کریں گے آگ میں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسا کرنا آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جہنم میں اٹھا اٹھا کر پھینکوا دینا یا پھینک دینا، جو بھی کرنا تو اللہ کے لیے آسان ہے یہ۔ اب دیکھیے گا ایک ایسی آیت آ رہی ہے، اس کو ذرا ہم دھیان رکھیں غور سے، اس لیے کہ آدمی جو ہے غلطی کا پتلا ہے، اس کے خمیر میں جو ہے غلطیاں، اس کی سرشت میں
गुनाह और सवाब सब रखे गए, है ना। अब इंसान न चाहते हुए भी कभी गलती कर देता है, गुनाह कर देता है, और कभी दानिस्ता चाहते हुए भी कर देता है। दोनों शक्लों में आदमी से गुनाह हो जाते हैं। ऐसे हालात में ये आयत देखिएगा, सुनिएगा, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन तश्तनिबु कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। देखिएगा, अल्लाह ताला फरमाता है, इन अगर तजतनीबू तुमने इज्तनाब किया, तुम बचते रहे। गौर से सुनिएगा, ये आयत है हर आदमी। इन तजतनीबू, अगर तुमने इज्तनाब किया और तुम बचते रहे, कबाइरा, बड़े गुनाहों से। अल्लाह ताला फरमाता, अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहो। बड़े गुनाह क्या हो सकते? कुफ्र से बड़ा गुनाह कोई है क्या? शिर्क, इससे बड़ा गुनाह कोई है क्या? बिदआत, वो काम जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बतलाए, कि अल्लाह नहीं बतलाता ऐसे काम, वो इंसान और मौलवी जो दिखा रहा है, कर रहा है, ये सब बड़े गुनाह में शामिल है। क्या है? कुफ्र, शिर्क, बिदआत। और फिर बड़े गुनाह क्या है? जिना, शराब का पीना, जुओं का खेलना, चुगली खाना, गीबतें करना, ये सब बड़े गुनाह में एक फहरिस्त है। और बहुत लंबी फहरिस्त है। अगर आप गौर करें तो बड़े गुनाह सबको मालूम है क्या चीज़ है। विरासत न देना, दूसरों का हक खा जाना, ये सब क्या है? बड़े गुनाह है। अब अल्लाह ताला फरमाता, इन तश्तनीबू कबाइरा, अगर तुम इज्तनाब करते रहे, बचते रहे बड़े गुनाहों से, मा तुनहौना अन्हु, जिससे तुम्हें रोका गया है, जिन गुनाहों से तुमको मना किया गया है कि इससे बाज रहो। मना किया ना अल्लाह ताला ने कुरान में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि बड़े गुनाह से जो मना किया गया है तुमको, उससे अगर तुम बचते रहे तो अल्लाह फरमाता, नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, तो हम दूर कर देंगे तुमसे तुम्हारे छोटे गुनाहों को। अब अगर बड़े गुनाह से आदमी बच गया तो छोटे गुनाह तो होते हैं ना। चलते चलते जानबूझकर किसी को धक्का मार देना, किसी को टप्पू मार देना, किसी का मजाक उड़ा देना, ऐसे भी होते हैं ना। हंसी मजाक में कसमें खा लेना, हालांकि ये सब नहीं करना चाहिए। छोटे छोटे गुनाह, किसी को आंख मार देना। एक गुनाह देखेंगे हम बहुत बड़े बड़े किस्म के, एक गुनाह जो है तो वो छोटा है, दोनों के पैमाने अलग अलग हैं। तो जब बड़े गुनाह से इंसान बचेगा तो अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि हम उसके छोटे गुनाह उससे दूर कर देंगे। तो अब आमाल नामे में क्या बचेगा? वो हमारा जो किताब है, हमारी जो किताब है अमल की, जो डायरी है, जो बुक है, उसमें जब बड़े गुनाह नहीं रहेंगे तो छोटे मोटे अल्लाह दूर कर देगा। तो अब उधर क्या हो जाएगा? जीरो हो गया ना। अब बचेगा क्या? अगर जो छोटा भी अमल कर लिया हमने तो इंशाल्लाह नेकी नेकी रहेगी। और जब पलड़े में आएंगे तो जब गुनाह है ही नहीं तो उधर कुछ नहीं रहेगा। एक छोटी सी भी अगर नेकी रख दी गई तो पलड़ा झुक जाएगा। क्या बेहतरीन तरकीब बताई अल्लाह ने। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि नेकी के काम नहीं करना, अरे गुनाह से बच गए यही नेकी है यार। बात समझ में नहीं आ रही? गुनाह से बच गए वही नेकी है। अगर गुनाह के पलड़े में कुछ भी नहीं है, दो पलड़े होंगे ना जो वजन किया जाएगा मीजान, तो अगर एक तरफ जीरो है, कुछ नहीं है, तो उधर तो कुछ एक रख दो तो उधर झुक जाएगा ना पलड़ा। तो गुनाह बड़े बड़े अगर हमने नहीं किए और अल्लाह हमको ऐसा कर दे तो छोटे गुनाह तो हमारे अल्लाह मिटा देगा, दूर कर देगा। तो अब बचा क्या हमारे खाते में? उधर कुछ भी नहीं, इधर थोड़ा ही कर लिया तो कामयाबी हो जाएगी इंशाअल्लाह।
تو اس آیت کو ہم غور سے سمجھے سنیں تو اس میں اللہ نے فرمایا کہ تم اگر بچتے رہو گے بڑے گناہوں سے تو تمہارے چھوٹے گناہ ہم تم سے دور کر دیں گے. وہ ندخلکم مدخلا کریما، اور ہم داخل کریں گے تم کو عزت کی جگہ میں. ایسا ٹھکانہ دیں گے جہاں عزت ہوگی. آئیے، پدھاریے، شاباش، ویلکم، دعائیں ملے گی، فرشتوں کی طرف سے ویلکم کہا جائے گا. جہاں عزت ہوگی، کچھ بھی کھانے جا رہے ہوں گے کوئی جھڑکنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا. چل کے فروٹ ہمارے منہ تک آ جائیں گے، وہ کھینچ لیں گے، کوئی منع کرنے والا نہیں ہوگا. اور ایسا سلسلہ دراز ہوگا کہ اس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی. وہ عزت کی جگہ ہوگی. اور ایک جگہ کیا ہوگا کہ آیا تو لے اس کو پکڑ بال اور دے فرشتے گرا گرا کے. تو وہ عزت ہے کہ بے عزتی ہے بھائی؟ پلاؤ اس خبیث کو پیپ، کھولتا ہوا پانی مارو گرا گرا کے گروز سے، چڑھاؤ گھاٹیوں پر، اتارو اس کو. یہ عزت ہے کہ بے عزتی؟ تو بڑے گناہ سے بچنے میں عزت ہے. فلسفہ کیا ہے کہ بڑے گناہ سے بچ گئے تو چھوٹے گناہ تو یوں معاف ہو گئے، اور جب معاف ہو گئے تو ایک ہی نیکی کری، اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے گا. بس شرط یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہے کیا ہمارے حساب میں کیا ہے، ہماری ڈائری میں، اعمال نامے میں کیا، یہ ہم کو معلوم نہیں ہے. اس لیے ہم کو نیکیاں کرتے ہی رہنا چاہیے اور گناہوں سے. اب بڑے گناہ ہو گئے ہم سے، ہوئے ہیں، انسان اپنا اپنا خود جانتا ہے، میں کیا اور آپ کیا. تو اس سے بھی بچنے کا طریقہ اللہ نے بتلایا. آج ہم بیٹھے ہیں نا، اور ہمارے ضمیر کو، ہم کو معلوم ہے ہم نے کیا بڑے گناہ کیے. اس آیت کی روشنی میں کوئی کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہر آدمی مفتی ہے. بولو بھائی، ہے کہ نہیں؟ تو آدمی اس سے بھی بچ سکتا ہے، اور وہ راستہ اللہ نے بتلایا کہ توبہ کر لو. تو اللہ تعالیٰ تو تم پر یتوب علیکم، یرید اللہ یتوب علیکم، اللہ تو تم پر توجہ فرمانا چاہتا ہے، تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے. اللہ نے بیان کر دیا. تو پہلے ہم توبہ کر لیں. اب صاف ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے. یہ یقین رکھو، یہ یقین ہونا چاہیے توبہ کے بعد کہ اللہ نے ہم کو معاف کر دیا، پھر اس کو دہرانا نہیں چاہیے. اللہ بچاوے. اے اللہ، ہم ہمارے ہر گناہوں کی، جو گناہ کبیرہ ہوئے، صغیرہ ہوئے، اس کی معافی چاہتے ہیں، توبہ کرتے تیری جناب میں، تیری بارگاہ میں. اللہ ہم کو معاف فرما دے. اور یہاں سے اب ہم اس آیت کی روشنی میں چلیں کہ بڑے گناہ سے بچتے رہیں گے اللہ تیری توفیق سے، تیری ہدایت سے، تیرے فضل و کرم سے ہم بچتے رہیں گے. اے اللہ، تو ہم کو بچاتے رہے اور ہمارے چھوٹے گناہ معاف فرما دے، اور ہم کو اور ہمارے ماں باپ کو وہ ٹھکانہ وہاں تو داخل کر دے جہاں عزت ہی عزت ہے. اب دیکھیے گا کہ گڑبڑ ہوتی کہاں پر ہے، آدمی سے بڑے گناہ ہوتے کہاں پر ہے نا. ایک بات اور، آدمی جو ہے کس چکر میں آ کر پھنستا ہے وہ بھی اللہ نے بیان کیا ہے. ذرا غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. دیکھو لالچ کیسی بری بلا ہے، آدمی پھنستا کیسے ہے وہ بھی کلیئر کر دیا اللہ نے. وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم لوگ آرزو مت کرو. تمنا، آرزو، خواہش، تمنا نا. وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم لوگ تمنا مت کرو، آرزو مت کرو. پہلے منع کر دیا. کیا اللہ جو فرما رہا ہے اس کو غور سے سمجھے ہم. آدمی پھنستا کہاں ہے؟ ٹیمپٹیشن میں، لالچ میں، ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا، اور تم لوگ آرزو مت کرو، تمنا مت کرو، مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو فضل اللہ نے کسی دوسرے پر کیا ہے اس کی تم آرزو مت کرو.
بھائی کسی کو اللہ تعالیٰ نے کار دی ہے، بنگلہ دیا ہے، تم بلا وجہ اس کی تمنا میں اس کی آرزو مت کرو کہ مجھ کو بھی یہ ملے. تم کو معلوم نہیں ہے کہ اس میں خیر ہے کہ شر ہے. تم کو کیا معلوم ہے؟ وہ بنگلہ اور کار تو بہت اچھے لگ رہے. ارے جب وہ قارون نکلا تھا، آیت ہے قرآن کی، سنایا تھا اس کا درس کبھی میں نے اللہ کے فضل سے. تو جب قارون نکلا تھا بڑے ٹھن بن کے ٹھاٹ و باٹ میں اتراتا ہوا، پیسے تو تھے اس کے پاس، پیسے والا تھا. تو کچھ لوگوں نے دیکھا اس کو اور دیکھ کر کہنے لگے کہ کیا مال دیا ہے، کاش کہ ہم بھی ایسا ہوتے. اور یہ ان کا یہاں پر کہنا تھا، اور وہاں اس کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھسا رہا تھا، اس کو زمین میں دفن کر رہا تھا، دھسا رہا تھا اللہ تعالیٰ. وہ دیکھ کے وہ جنہوں نے تمنا خواہش کی تھی وہ گھبرا گئے کہ اللہ ہم کو نہیں چاہیے ایسا پیسہ، ایسے ٹھاٹ باٹ. تو معلوم نہیں ہے انسان کو، بظاہر وہ گھی کی روٹی کھا رہا ہے اور تم کو سوکھی بھی جلدی نہیں مل رہی ہے. تم چاہ رہے کہ یار یہ گھی والی ہم کو بھی مل جائے. تم کو پتہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے، وہ جہنمی ہے کہ جنتی ہے، تم کو کیا معلوم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، اور تم لوگ تمنا مت کرو جو فضل دیا اللہ نے اس کو، بعضکم علی بعض، ایک کو دوسرے پر. اس کی تمنا مت کرو. اب دیکھیے گا تمنا کرنے میں فرق ہے، اور آگے پھر آیت آ رہی اس کو اللہ نے کلیئر کیا. مگر ایسی خواہش اور آرزو تم مت کرو. اور اللہ فرماتا ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد کے لیے اس کا حصہ ہے جو اس نے کمایا. مردوں کے لیے جو انہوں نے اعمال کیے اس کے اعمال کا اس کو حصہ ہے. وللنساء نصیب مما اکتسبن، اور جو عورتوں نے کمایا ہے اعمال کیے ہے اس کا ان کو حصہ ملے گا. مرد نے جو کمایا ہے اس کا حصہ عورت کو نہیں ملے گا، اور عورت نے جو عمل کی ہے وہ مردوں کو نہیں ملے گا. دونوں الگ الگ کیٹیگری ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْأَلُوا. اب دیکھیے گا وہاں کیا فرمایا تھا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا. اب یہ دونوں میں فرق کو سمجھ لیجیے. وہاں فرمایا کہ تم لوگ آرزو مت کرو. کیا مت کرو؟ آرزو مت کرو، تمنا مت کرو جو اللہ نے ایک دوسرے کو فضیلت دی. اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور مانگو اللہ سے اس کا فضل. یہ فرق کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ خود تمنا اس لیے کہ تم کو معلوم نہیں اس میں خیر ہے کہ شر ہے. وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اس سے اس کا فضل مانگو. تو فضل میں ایسی چیز ہے نا کہ پیسہ نہیں ہے. اللہ چاہے گا تو کم پیسے میں تم کو نواز دے گا، برکت ہو جائے گی. کم پیسے میں تم کو اگر صحت دے دی اللہ نے، بھائی کم کماتے ہو، 100 روپے روز کماتے ہو، ایک آدمی 1000 کماتا ہے. اب اس کو بیماری ہو گئی کینسر کی، تو پتہ چلا 1000 بھی اس کا جا رہا ہے اور وہ لوگوں سے قرضہ بھی لے رہا ہے. وہ NGOs میں بھی جا رہا ہے، بھائی کینسر ہو گیا وہاں 5 لاکھ کا خرچہ ہے. تو پتہ نہیں ہے نا، تم تمنا مت کرو اس کو دیکھ کے کہ یہ زیادہ کما رہا ہے، اس کے پاس بنگلے ہے، کار ہے، اس کی الجھن اس کو معلوم ہے. مگر اللہ سے فضل مانگو، اور اللہ فضل فرما دے تو تھوڑے میں بہت ہو جائے. اور اللہ اگر اپنے فضل سے تم کو بہت دے دے تو وہ اس کا فضل ہے. تو وہ جب دے گا اس کے فضل سے وہ مانگو تم. اور مانگنے کے بجائے خالی تمنا کرو ایسا اگر میرے پاس بھی ہوتا تو یہ آرزو ہیں تمہاری. یہ بات کو میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں پتہ نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی ہے؟ منہ سے بولو بھائی. آ رہی ہے سمجھ میں نا؟ تو فضل کیا کرنا چاہیے؟ فضل کی تمنا نہیں کرنا چاہیے. جس کو فضیلت دی اللہ نے دیے، جتنا جس کے پاس ہے وہ اس میں خوش رہے، اللہ یہ چاہتا ہے. اللہ کی نعمتیں، اگر کسی کے پاس سائیکل ہے تو وہ سائیکل میں خوش رہے،
وہ کار کی تمنا نہ کرے، اللہ سے اس کا فضل مانگے، اللہ تیرا فضل کر مجھ پر، اور فضل میں پھر سب آ جاتا ہے، اللہ جو دے دے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ انسان کی ضروریت جو بھی ہے ضروریات، اس کو انسان سے زیادہ اللہ جانتا ہے۔ انسان کی ضرورت صاحب ماں کے پیٹ میں تھی، کیا ہم کو معلوم تھی ہماری ضرورت؟ وہاں بھی اللہ نے کھلایا ہم کو۔ اور جیسے انسان دیکھیے گا، ہم لوگ باہر آئے ماں کے پیٹ سے تو ایک نئی دنیا میں آ گئے، وہ ایک نئی دنیا، اس کی عجیب دنیا تھی، ماں کا پیٹ بھی ایک دنیا تھی۔ ہم اس دنیا میں آئے تو ہم کو ہماری ضرورت معلوم تھی کہ ہم کو دودھ لگے گا، اللہ نے بغیر مانگے، بغیر اس سے اس کا فضل مانگے اس نے دیا نا، اپنا فضل فرمایا نا، کہ ہماری ضرورت کا وہ خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ کان بکل شیء علیما، کہ تم اس کا فضل مانگو اس سے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے، کس کی کیا ضرورت ہے۔ ہاتھی کی ضرورت مہاوت نہیں جانتا ہے، ہاتھی کی ضرورت اللہ جانتا ہے کہ اس کو کتنا کھانا دیا جائے۔ چیونٹی کی ضرورت اللہ جانتا ہے، اور سب کی ضرورت جو ہے اللہ جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے۔ اور اب جو آیت آ رہی ہے صاحب، وہ آخری ہے، وہ سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے مقرر کیا ہے ہم نے وارث، مما ترک الوالدانی، جو ترکہ چھوڑ کر مرے ہیں ماں باپ۔ اللہ تعالیٰ نے، ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کے مال کا کوئی وارث نہیں، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولی کلی، اور ہر ایک کے لیے جعلنا بنایا ہے ہم نے، مقرر کیا ہم نے، موالی وارث، ہاں، مما ترک الوالدین، وہ ترکہ جو چھوڑ کر والدین مرے ہیں، والاقربون، یا رشتہ دار۔ اب کوئی بھی کسی کا رشتہ دار ہو یا ماں باپ ہو، چھوڑ کر مرے ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی وارث موجود آپ کو ملے گا۔ تو اللہ نے بنایا ہے یہ سب، اور پھر جب بنایا ہے تو اللہ فرماتا ہے والذین عقدت ایمانکم فآتہم نصیبہم، اور جن سے تمہارے عہد و پیمان ہو چکے ہیں پھر دے دو ان کو ان کا حصہ۔ ارے یہ عہد تو اللہ کی طرف سے سب ہو چکا ہے، ماں کا حصہ اتنا، باپ کا، بھائی کا، بہن کا، ہے نا، سب رشتہ داروں کے تو حصے بنے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے والذین عقدت ایمانکم، اور جن لوگوں کے بندھ چکے ہیں عہد و پیمان، فآتہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ دے دو۔ ایک طرف تو یہ بات، دوسری طرف جو بھی جس سے عہد معاہدہ ہوا ہے بزنس میں یا ایسے ہی کہ بھائی میں تجھ کو یہ دے دوں گا، بھائی اپنی اتنی پارٹنرشپ ہو گئی، تو یہ طے ہے نا۔ جب طے ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اس میں کیا سوچتے ہو، دے دو اس کا، وہیں بے ایمانی شروع کر دیتے۔ جو جس کا حصہ بند چکا ہے، عقد ہو چکا ہے نا، عقد مانے ایگریمنٹ، جو عہد و پیمان ہو چکے، جو عقد ہو چکا ہے، ایگریمنٹ ہو چکا ہے کہ بھائی میں یہ کام پر تجھ کو یہ بروکریج دوں گا، یہ کام پر تجھ کو اتنی پارٹنرشپ دوں گا، یا اپنا اپنا اتنا حصہ ہے، میرا 14 آنا ہے، تیرا 2 آنا ہے، پھر اس کا 2 آنا کیوں نہیں دیتے یا اس کا 14 آنا کیوں نہیں دیتے، وہیں سب بے ایمانی شروع ہوتی ہے۔ اکثر دیکھو دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے۔ تو قرآن جو فرماتا ہے یہ کلیئر ہے، بازار میں جو ہو رہا ہے وہ الگ ہے، وہ اسلام بازار کا نہیں چلے گا، اسلام قرآن کا چلے گا۔ یہاں چلے یا نہ چلے، اللہ کے یہاں یہی اسلام چلے گا، اور فیصلے اس کتاب کے مطابق ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا والذین عقدت ایمانکم فآتہم نصیبہم، اور جن لوگوں سے تمہارے
عقد بن چکے ہیں، ایگریمنٹ ہو چکے ہیں. فآتُهُمْ نصیبہم، پھر دے دو ان کو ان کا حصہ. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر گواہ ہے. کوئی گواہی ہو یا نہ ہو، اللہ گواہ ہے، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ اس دن گواہ خود بنے گا اور فیصلہ کر دے گا. اب کون سا اسلام پسند کرنا چاہیے؟ ہم خود فیصلہ کریں قرآن کی روشنی میں. اے اللہ ہم کو یہ اسلام پسند ہے، تو اس پر ہم کو چلا دے، اور جو اب تک ہوا اسے معاف فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.